السلام علیکم دوستوں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے کسی چیز کے ملنے کا ہو یا پھر کسی آزمائش کے ختم ہونے کا یا پھر کسی دعا کی قبولیت کا۔ دل نا امیدی کے اندھیرے غار میں بسیرا کر لیتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، جو اب تک میں نوازا نہ گیا، اب تک میری دعائیں قبول نہ ہوئیں اور میری بکھری پڑی زندگی سنور نہ سکی۔ تو سنو، جب تمہیں مایوسی کے اس طرح کے برے خیالات ستانے لگیں تو اس معصوم سے دل کو یہ آیت یاد کروا دو۔ تمہیں جواب دے رہا ہے کہ اگر تو پکار کر کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ ہم جب بھی یہ آیات پڑھتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آتا ہے کہ وہ تمہاری ایک کیفیت سے واقف ہو کر جو تمہیں اس وقت محسوس کر رہے ہو، صرف اتنا سوچو، جو خود نور ہے، پھر تمہیں اندھیرے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ راتوں کا اشکیں بہانا اور دن کو صبر کرنا وہ کیسے ضائع جانے دے سکتا ہے؟ اس رب سے جیسے گمان کرو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے، سکون کی غرض سے ڈھونڈو گے تو سلام پاؤ گے، جب گناہوں سے لپٹ کر ہار گئے تو غفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہوں تم پر اسے الفتار پاؤ گے، جب اپنے فیصلے اس پر چھوڑ دو تو اسے حکیم پاؤ گے، اور دنیا کی ساری محبتیں دور کر کے تو خود اس سے ودود پاؤ گے۔ جان رکھو، مومن کو چبھنے والا ایک کانٹا یا سر میں ہونے والا ذرا سا درد بھی اجر کے بغیر نہیں جاتا۔ تو یہ راتوں کے اشک اور دن کا صبر اور امید اگر ضرورتوں کے لیے تڑپ کر نہ کیے رائگاں دیے بغیر بالکل ہی نہیں جاتا۔ جان رکھو، یہ تکلیف جب سر سجدے میں جھکا دیتی ہیں تب ہی انسان سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ کے لیے آتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ یاد رکھو، وہ اپنے کاموں میں بہت محتاط رہتا ہے، اس کی تدبیر کے طریقے ہم انسان کہاں سمجھ سکتے ہیں، جبکہ ان کی شفاہی علیم و خبیر ہے۔ سلام کی پرورش کرا دے اور اصحاب کہف کو 300 سال سلا کر بھی زندہ رکھے۔ 300 سال سلا کر زندہ رکھے، یا صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دے۔ جان رکھو کہ صبر کے بعد ہونے والا کام شکر والوں کو بھی حیران کر دیتا ہے، جب وہ کام بنتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مصلحت کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور عطا۔ اللہ تعالیٰ آج تمہیں دے رہا ہے، انہیں نظر انداز مت کرنا۔ تمہاری سسکیاں گواہ ہیں کہ تمہاری جانیں پناہ ہیں۔ یاد رکھنا، ایک وہی رب ہے جو تمہیں گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا تمہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کرے، وہ تمہیں رد نہیں کرتا۔ تمہارے اتنے مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ایمان والے کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جان رکھو، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیاں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ بالکل پریشان ہوئے بغیر اپنے رب پر اندھا یقین رکھو۔ اگر ایک پھول نہ ملا ہو تو اس نے اپنا پورا باغ تمہارا مقدر کر رکھا ہو۔ اس کی عطا کے بہانے ہزار ہیں، اور اس کی نکتے نواز بھی کہتے ہیں، دعا ضرور مانگو، بار بار مانگو، مگر سب کے ساتھ مانگو۔ اس کی مصلحت پر کبھی بھی یقین رکھو۔ تم نہیں جانتے، پر وہ جانتا ہے کہ دیری کیوں ہو رہی ہے اور اس وقت ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو یاد رکھنا، تہجد میں مانگی دعاؤں کو وہ کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ رب فرشتوں سے کہہ کر یہ تیار رکھو، میرے بندے کے لیے کن فیکون تحفہ، یہ میرا بہت خاص بندہ ہے۔ یاد رکھو، زندگی کی آندھی پریشانیاں اور تکلیفیں اسی وقت آسان ہو جاتی ہیں جب تم کر لو کہ وہ کبھی تمہارے لیے برا نہیں چاہے گا۔ یاد رکھو، اس کے پاس تمہارے ہر زخم کا مرہم ہے، اور رب نے تمہاری کوئی فریاد ضائع نہیں کی، ویسے ہی اپنے پاس سلامت رکھی ہے۔ سنو، یہ مملکت اللہ کی، اس کے اندر رہ کر تم کام کر رہے ہو، تم جان لو کہ تمہاری اصلی خیروا اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرنا، وہ دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک اور چہرے کو نور، غموں سے شفا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس کے صرف ایک کن کی دیر ہوتی ہے، وقت، تقدیر، جذبات اور دنیا والوں کی ساری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، بس کچھ وقت کی باتیں ہیں، تمہیں اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوؤں کا اجر لینے کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانبی جس سے اللہ اقربین نے تمہیں نوازا ہے۔ جان لو کہ قبولیت کی گھڑی ہے، دور نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیزیں نصیب عطا فرمائے جن کی آپ کو ضرورت ہے اور چاہت ہے۔